أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 14 جولائی سن 1988 دھم توڑ ایبٹ آباد میں 3 گواہیاں اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 جولائی 1988 ہم یہاں دھم توڑ ایبٹ آباد ہزارہ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. بہت تھوڑے وقت میں آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا. میں تقریباً گزشتہ 2-2.5 مہینوں سے بیرونی سفر پر تھا. پچھلے دنوں میری واپسی ہوئی اور ہمارے عزیز مولوی عتیق الرحمان نے یہاں سے فون پر رابطہ قائم کیا اور اصرار کیا کہ میں یہاں حاضری کے لیے وقت نکالوں. اس آبادی سے میرا پرانا تعلق ہے. دنیا میں جہاں بھی پہنچا ہوں لیکن آپ کو نہیں بھولا. فکر و نظر کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے خونی رشتوں سے زیادہ وزنی ہوا کرتے ہیں. حضرت قاضی صاحب متضلہ کا اخلاص، ان کی شفقت
یہاں انہوں نے قرآن کریم کے علوم اور افکار کی اشاعت میں جو کام کیا اس کا میں معترف بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں. اللہ شرف قبولیت سے نوازے. میں نے وعدہ کر لیا اور اس تھوڑے سے وقت میں بہت ہی مختصر سی تشہیر کے بعد آپ حضرات جس خلوص اور انہماک کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے اس اخلاص کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام کے عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم کا جو حصہ میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ میری گزارشات کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے تمہارے فکر و نظر کی رہنمائی کے لیے تمہیں جو قائد اور معلم عطا کیا وہ تم میں سے ہے. تمہاری ناکامیاں اس پہ گراں گزرتی ہیں، تمہاری خیر اور فلاح میں وہ حریص ہے اور شفقت و رافت کا تو وہ بحر بے کنار ہے. اہل نظر کے لیے ابر کرم ہے. اس سے پہلے کہ میں سیرت صدر کائنات کے ضمن میں آپ سے مزید گفتگو کروں، من انفسکم کا تمہیدی تجزیہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. 2 اور 2 4 کی طرح یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول انسان تھے. یہ بالکل غیر متنازع حقیقت ہے. 3 ہیں، نوری، ناری اور خاکی. نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا، یعنی فرشتوں میں سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا. ناریوں میں سے بھی یعنی جنات میں سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا. از آدم تا رحمت عالم علی نبینا وعلیہ التسلیم جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب کے سب خاکی مخلوق میں سے تھے، اولاد آدم میں سے تھے. وہ اللہ نے نبوت و رسالت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی میں ہی سجایا اور پرانے بیماروں کو سب سے پہلا اعتراض ہی یہی ہوا کہ بشر کیوں رسول بنتا ہے. فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. رشد و ہدایت کے سراج منیر کے طلوع ہو جانے کے بعد ایمان و یقین کے سویروں سے محروم رہنے والے بد نصیبوں کو کسی اور چیز نے نہیں روکا
بس یہی رکاوٹ ہوئی. کہنے لگے ابعث اللہ بشرا رسولا. کیوں جی؟ اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنا دیا؟ استفہام انکاری ہے ایز اے گرامر. ابعث اللہ بشرا رسولا. اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنا دیا؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے مقام پر کہا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، جاگتا سوتا ہے، ہنستا روتا ہے، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تجارت کرتا ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین سبحان اللہ لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر روئے زمین پر دھرتی کے سینے پر تمہاری جگہ نوریوں کی بستیاں ہوتی، یہاں فرشتوں کی آبادیاں ہوتی، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے انہیں قائد اور معلم بھی نوری بھیجتے. تم جو انسان ہو تو ہم نے تمہیں استاد بھی انسان عطا کیا ہے. ہم تو موضوعیت کو اتنا ملحوظ رکھتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم تو جب کسی قوم میں اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں تو وہ زبان بھی وہی بولتا ہے جو قوم کی زبان ہوتی ہے، تاکہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں نطق و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم مدین کے پاس ان کا قومی بھائی شعیب ہمارا نمائندہ بن کر آیا. قوم ثمود کے پاس ان کا قومی بھائی سیدنا صالح علیہ السلام اللہ کا نمائندہ بن کر آیا. قوم عاد کے پاس ان کا قومی بھائی حضرت ہود اللہ کا نمائندہ بن کر آیا. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول انسان، ہمارے آقا بھی انسان، تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں. ہزارہ کے روشن ضمیروں، سرحد کے غیور بھائیوں، تمام انبیاء اور رسول بشر ہوتے ہیں. تمام انبیاء اور رسول بشر ہوتے ہیں، لیکن بے شر ہوتے ہیں. اور یہ جو باشر ہیں، یہ جو باشر ہیں، انہیں یہ کمپلیکس کیوں ہوا؟ احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ میں کہا کرتا ہوں اس لیے
کہ انہوں نے اپنے ڈھانچے کو بشریت کا معیار سمجھا. یہ بولو براز کی چلتی پھرتی بوریاں، یہ فضلے کے ٹینک، انہوں نے سمجھا بشر ہم جیسے ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ بیسک مسنگ ہے، بیسک. یہی تو بنیادی غلط فہمی ہے. قوم کے نذرانے پہ پلے ہوئے تبرکات. تمہیں کس نے بشر کہا؟ تمہارے لیے تو نرم سے نرم الفاظ حیوان ناطق کے کہے جا سکتے ہیں. میں اسے کیسے بشریت کا معیار تسلیم کر لوں جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے؟ وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا ہے. میں نے کہا بشر تم جیسے نہیں ہوتے مولوی صاحب، بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. بشر تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں. بشریت کا معیار تو عثمان ذو النورین ہے. بشر تو علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں. بشریت کا معیار تو سلمان و بلال ہے، طلحہ و زبیر ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، خالد بن ولید ہے، عمرو ابن عاص ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، حسن ہے، حسین ہے، معاویہ بن ابی سفیان ہے. کہیں تو پہ کرے خاکی لیکن بلندیاں وہ رکھتے ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. قوم کے نذرانوں پر 40ویں 11ویں پر پلنے والے تبرکات کو کیا پتا بشریت کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا بشر وہ ہوتا ہے جو کبھی سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لے. بشر وہ ہوتا ہے جو خط لکھے تو دریا اطاعت کرے. بشر وہ ہوتا ہے جو سمندروں کی طرف رخ کرے تو موجیں راستہ بناتی جائیں. بشر وہ ہوتا ہے جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کریں. بشر وہ ہوتا ہے جو جنگلوں کی طرف جائے تو درندے بھی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں. پوچھ لیجئے افریقہ کے جنگلات سے انسان کامل کے تیار شدہ مثالی انسانوں کا لشکر گزر رہا ہے. افریقہ کی مقامی آبادی نے الرٹ کیا، خبردار کیا، آدم خور درندے رہتے ہیں یہاں، بچ کے رہنا کہیں نقصان نہ ہو جائے. اصحاب رسول نے فرمایا ان درندوں سے ڈرنے والے ڈرتے ہوں گے. ہمارے استاد کامل نے تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا خوگر بنا دیا. جب سے دل میں اس کے خوف کی شمع روشن ہوئی دنیا کی کسی اور طاقت سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی رہی. پھر اسی جنگل کے کنارے پر، اسی جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کر درندوں کو خطاب کیا ہے یاران رسول نے. فرمایا ہم ہر جائی نہیں یک جائی ہیں، ہم حلوائی نہیں شہدائی ہیں، ہم آستانہ پرست نہیں خدا پرست ہیں، ہم مجاور نہیں مجاہد ہیں، ہم قبرستان والے نہیں میدان والے ہیں، ہم جھنڈیوں والے نہیں تلوار والے ہیں. ہم نے یہاں کچھ دن بسیرا کرنا ہے، جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو. مستشرقین کو بھی ماننا پڑا، اسلام کے حاسدین کو بھی تاریخ کی ان سچائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑا. آنن فانن درندے چلے گئے، لومڑی سے شیر تک، گیدڑ سے ہاتھی تک، بچھو اور سانپ تک اپنے بچوں کو لے کر چلے جا رہے تھے. میں نے کہا بشر ایسے ہوتے ہیں مولوی صاحب جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دیں. مولوی صاحب آپ کے کہنے پر تو کوئی کرایہ کا مکان بھی خالی نہیں کرتا. مولوی صاحب آپ کو کس نے بشر کہا؟ غلط فہمی ہو گئی آپ کو. آپ جیسے ڈھانچوں کو تو قرآن کریم کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں رہتا.
بل ہم ازل کہتا ہے. یہاں بھی سوئی گرہ تو نہیں آئی نا؟ نہیں آئی نہیں. ہاں تو لکڑیاں جمع کرتے ہو نا آگ جلانے کے لیے. اللہ نے بھی اپنی آگ کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی, بڑی موٹی موٹی لکڑیاں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون. ہم نے نار جہنم کے لیے جنات میں سے اور انسانوں میں سے ایندھن تیار کیا ہے. جہنم کی لکڑیاں تیار کی ہیں ہم نے جنات میں سے اور انسانوں میں سے. قرآن کریم نے ان کی پہچان بتائی. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے سینے میں دل تو ہیں لیکن تفقہ سے خالی. اونلی بلڈ سپلائر, اونلی بلڈ سپلائر, خون سپلائی کرنے کے پرزے پر. دل تفقہ سے خالی, آنکھیں بصیرت و بصارت سے خالی. بظاہر موٹی موٹی لیکن بصیرت سے خالی. کان حق کی سماعت سے خالی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان حق کی سماعت سے خالی. تبلا سرنگی کی دھن پہ ہونے والی قوالی کو سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کریم نے فرمایا یہ دیکھنے میں تو انسان ہے, ڈھانچے تو انسانی ہے, لیکن غلاف بشر میں خلاف بشر ہے. غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں. یہ دیکھنے میں تو انسان لگتے ہیں لیکن یہ تو مویشیوں سے, بہائم سے, جنگل میں بسنے والے درندوں سے بھی بدتر ہیں. اتنے وہ پکڑی سے نہیں اترے جتنے یہ اتر گئے ہیں. اس لیے عزیز دوستو, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہوتے ہیں. ہمارے آقا بھی انسان ہیں مگر انسان کامل. انسان کامل جن کی رفعت پر, جن کی عظمت پر پوری انسانیت فخر کرتی ہے. پوری انسانیت فخر کرتی ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں, انسانی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے یہ 3 شہادتیں اور گواہیاں بڑی بے ساختہ اور دل نشین ہوتی ہیں. اس انسان کامل کو آئیے آج ہم ان 3 گواہیوں کی روشنی میں پرکھتے ہیں. خامن کے لیے بیوی کی گواہی, مخدوم کے لیے خادم کی گواہی, اور محلے میں بسنے والے کے لیے اس کے پڑوسیوں کی گواہی. خامن کو جتنا بیوی جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جانتا. ماں بھی اتنی بیٹے کو نہیں جانتی, بہن بھی اتنا بھائی کو نہیں جانتی جتنی بیوی اپنے خامد کو جانتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جلوت کی زندگی میں تصنع اختیار کرتا ہے. گھر سے باہر نکلتا ہے تو سٹائل اس کا آرٹیفیشل ہوتا ہے, بڑا شریف بن کر نکلتا ہے گھر سے باہر, چادر اوڑے ہوئے, نظریں جھکائے ہوئے,
قدم آہستہ آہستہ اٹھاتا ہے، بالکل بے غرض معلوم ہوتا ہے، لیکن چوں بخلت میرون انکار دیگر نہیں کنن، جب گھر کی چار دیواری میں گھستا ہے تو پھر جوہر کھلتے ہیں۔ یہ نام نہاد حضرت صاحبان کی بیویاں اکثر ان کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ حضرت صاحب کی کتاب زندگی ان کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی، لیکن اس انسان کامل کی عظمت پر پہلی گواہی بیوی کی ہے، اور بیوی بھی وہ جو نو عمر نو خیز نہیں ہے، 55 سالہ عمر رسیدہ ہے، جہاں دیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی، پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 برس کی ہیں۔ اب جب گواہی دی جا رہی ہے تو وہ آغاز نبوت ہے، اعلان نبوت کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 55 سال کی، 55 ایئرس۔ اور 55 سال کی عمر میں انسان جذباتی نہیں ہوا کرتا، اس کا تجزیہ بڑا متین ہوا کرتا ہے، حقیقت پسندانہ ہوا کرتا ہے۔ بیفور 40 40 سال سے پہلے عموماً جذباتی باتیں ہوا کرتی ہیں، مبالغہ ہوتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد زمانے کے تلخ و شیریں، زمانے کے سرد و گرم، زمانے کا اونچ نیچ بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ اس وقت انسان کی نظر میں، انسان کی سوچ میں جذباتیت نہیں، متانت آ جاتی ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گواہی دے رہی ہیں تو اس وقت ان کی عمر 55 برس کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر گھر تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ کپکپی تھی، سنسنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہیبت و جلالت سے اس قدر متاثر تھے کہ لذہ براندام تھے۔ قرآن ہے نا، کسی پروفیشنل شاعر کے بازاری مصرے تو نہیں ہے، قرآن ہے جس کے متعلق خود صاحب قرآن کا ارشاد ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم قرآن کریم کسی پہاڑ پر بھی نازل کریں تو دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے جو قرآن کریم کی ہیبت و جلالت کو برداشت کر سکے، کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی خلوتوں سے پہلا سبق لے کر، وحی کا پہلا سبق لے کر گھر تشریف لائے، اور گھر میں آتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دیجئے، مجھ پر کمبل ڈال دیجئے، خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں، یہ امانت سنبھال سکوں گا یا نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفا شعار رفیق حیات کی حیثیت سے چادر بھی ڈال دیتی ہیں اللہ کے محبوب پر، کمبل بھی ڈال دیتی ہیں، پھر سہانے بیٹھ کر گواہی دیتی ہیں، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق
والذی نفس خدیجۃ بیدہ اشہد انک رسول اللہ. سبحان اللہ. مجھے اللہ کی جلالت کی قسم ہے محمد آپ کوئی لاوارث تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حق تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اس لیے کہ آپ کے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے. سنیے اپنے آقا کی سیرت کے نقوش سنیے سیدہ خدیجہ کی زبان سے، اور اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے قائد کے یہی نقوش لا سکیں، ہم ان پر چل سکیں. فرمایا محبوبم آپ کے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ ان اخلاق کا حامل کبھی خسارے میں نہیں جاتا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، حریف جاں کے بھی چارہ گر ہیں، پتھر مارنے والوں کو پھول پیش کرتے ہیں، قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتے ہیں. آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک لے جاتے ہیں، آپ تو سچائی کے مؤید اور مصدق ہیں، صداقتوں کی تائید کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو حق و صداقت کے علمبردار ہیں. والذی نفس خدیجۃ بیدہ، مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے. یہ بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، سب سے پہلے میں اقرار کرتی ہوں، اعلان کرتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی حوالے سے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستوں، مسلمان عورت کے لیے یہ اعزاز اور افتخار کوئی کم نہیں کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے مہر تصدیق ایک عورت نے ثبت کی ہے. اللہ نے یہ عزت عورت کے حصہ میں رکھی ہے کہ اس نے سب سے پہلے اسلام کی سچائی پر ایمان کا بھی اعلان کیا اور سب سے پہلے اسلام کی آن پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کو سن کر سب سے پہلے ایمان کا اعلان بھی ایک عورت نے کیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کرنے والی بھی ایک عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آج ہمارے کانوں میں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ عورت کو اس کا مقام ملنا چاہیے. یہ بابو لوگ جو باہر سے بیگمات لائے ہیں اپنے ساتھ یہاں، وہ رہتی تو یہی ہے لیکن بستی ادھر ہے. ان کا جسم یہاں رہتا ہے اور دل یورپ میں. وہ چاہتی ہیں ایسا اسلام ہو جس میں مسجد کی بھی گنجائش ہو، مندر کی بھی، دودھ کی بھی گنجائش ہو، شراب کی بھی، قرآن کی تلاوت کی بھی گنجائش ہو، طبلہ سرنگی کی بھی. بیگمات بھی یہی چاہتی ہیں، ان کے بابو بھی یہی چاہتے ہیں. چنانچہ آج تک اسلام کا جو نقشہ پیش کیا گیا اور پیش کیا جا رہا ہے وہ یہی تو ہے. محسوس نہ کیجیے گا، ناراض نہ ہو جائیے گا. اگر مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سمجھائیے، آپ میرے دینی بھائی. اصرار کیا جاتا ہے صاحب
1400 साल पहले की तरफ मत धकेलो, आज की बात हो। और आज की बात यह है, टीवी पर क्या है कि मौलवी साहब भी 5-6 मिनट के लिए आ जाते हैं, वो 10 देते हैं। और मौलवी साहब से पहले 3.5 मन की एक तवाइफ गाना गाती है, तबला सरंगी की धुनों में। और मौलवी साहब के दर्स के बाद भी एक 4.5 मन की तवाइफ गाना गाती है। कहा जाता है साहब और क्या चाहते हो, टीवी पे दर्स हो रहा है, मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, तरावी की नमाजें टीवी पे नशर की जा रही हैं, जी और क्या चाहते हैं। मैंने 2 रात पहले पेशावर में भी यही बात कही है कि मसाजिद में नमाजों का नाम अगर इस्लाम है, दीनी मदारिस में कुरान और सुन्नत की तालीमात का नाम अगर इस्लाम है, तो ये इस्लाम तो बरतानिया में भी है। इस वक्त बरतानिया में 900 मस्जिदें हैं जहां से काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। कितनी? 900 मस्जिदें। यही बरतानिया है जहां सन 1950 में एक भी मस्जिद नहीं थी। आकबत नामदेश लोग अपने कस्टमर बताने के लिए अपने पेट की मजबूरियों के तहत मोहम्मद इलियास की तबलीगी तहरीक पर गैज़ और गज़ब का इजहार करते हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान में अगर ईसाइयत फैली है, ईसाई मिशनरीज ने पाकिस्तान में हजारों की तादाद को बढ़ाकर ईसाइयों को लाखों तक पहुंचा दिया है, तो उनके इस शर का बदला मोहम्मद इलियास की तबलीगी तहरीक ने यह लिया है कि उनके सीने पर 900 मस्जिदें कायम कर दी हैं बरतानिया। माशाअल्लाह। इंडिया में बड़े बड़े मदारिस, यूनिवर्सिटियां हैं वहां, तो क्या वहां इस्लाम आ चुका है? बरतानिया में नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, मस्जिदें हाउसफुल होती हैं, वहां मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले 80 साल बूढ़े नहीं होते जैसे यहां होते हैं। यहां जब कोई बाकी सारे काम से फारिग हो जाता है, वो मुत्तकी बन जाता है। तस्बीह उसके हाथ में, टोपी उसके सर पे, जी, क्योंकि अब आसाब में रहा कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकता, तो रईसुल मुत्तकीन बना हुआ। और नौजवान वो सिनेमा के हाल के बाहर कतार में खड़े हुए हैं बेगैर तवाफों का डांस देखने के लिए, गटर के कीड़ों का नाच देखने के लिए। ये जवानी भी कोई इबादत के दिन होते, जवानी के मस्जिद में जाने के दिन होते तो तुम जाते हो। मस्जिदें वहां भी हैं, कुरान और सुन्नत की तालीमात वहां भी हैं, अज़ानें वहां भी गूंज रही हैं, लेकिन वहां इस्लाम नहीं आया, इसलिए कि वहां कानून इस्लाम का नहीं। और यहां कानून तो यहां भी तो बरतानिया। इकबाल ने कहा मुल्ला को जो मस्जिद में है सजदे की इजाजत, नादान समझता है कि इस्लाम है आजाद। इस्लाम उस वक्त आएगा जब लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसले कुरान और सुन्नत के कानून के मुताबिक हुआ करे। ये नहीं कि शरी अदालत के बेचारे लोग फैसला करें और बरतानवी कानून की अदालत जो है वो उसको उड़ा दे। कटा है आज तक किसी चोर का हाथ? शरी अदालतों में बैठे हुए हैं हजरात, दाद देता हूं उनके दर्द की और उनके जमीन किस बेतकल्लुफी से बंगलों में बैठे हैं, सरकारी मोटरों में घूमते हैं और मुर्गे उड़ाते हैं 5 स्टार होटल के कमरों में। उनसे पूछने वाला है कोई कि आज तक किसी चोर का हाथ कटा? एक साहब से मुलाकात हो गई मेरी जहाज में इत्तेफाक से। मैंने उनसे कहा मुफ्ती साहब आप खैर से शरी अदालत के जज तो हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं कटा आज तक किसी चोर का। यकीन कीजिए इतनी ढिठाई से उसने कहा चोरियां हो तो हाथ कटा। मैं जितना करता हूं यकीन करा। मैंने कहा आपको नजर नहीं आती है कि ये चोरियां हो रही हैं इस मुल्क में या नहीं हो रही? पहले चोरियां होती थी, अब तो डाके होते हैं।
चोरी बिचारी तो कहीं मुंह छुपा के चली गई है, इसलिए कि उससे सीनियर काम आ गया है। नहीं भाई वुजू होते हुए तयम्मुम की क्या जरूरत है? जब पानी मौजूद हो तो तयम्मुम का, क्योंकि आप डाका साहब आ गए मिस्टर रेक्सलेंसी डाका, चोरी मोहतरमा चली गई। वो कहते हैं चोरियां हूं तो हाथ करते। मैंने कहा शाबाश, अजीब दोस्त, इसी कौल अमल के तजाद के नतीजे में आज हम पूरी दुनिया में तमाशा बने हुए हैं। पूरी दुनिया में हम तमाशा बने हुए हैं। अक़वाम आलम में हमारा मजाक उड़ाया जाता है जी, और बेगमात जुलूस निकाले फिरती हैं। हालांकि ये सब एक्टिव हो रही है, उन्हें भी पता है कि जो शरीयत ले आ रहे हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इनकी शरीयत तो ऐसी है नहीं जिसमें सबकी गुंजाइश है। ये जो साल के बाद कौमी एजाजात तकसीम होते हैं, नेशनल अवार्ड, तो उसमें जहां मौलवी साहबान को तमगे मिलते हैं वहां तबला सरंगी बजाने वालों को भी मिलते हैं कि नहीं मिलते? ये तबला सरंगी बजाने वालों को तमगा मिलना चाहिए या सजाए मौत मिलनी चाहिए? लेकिन उनको क्या मिलता है? तब तमगा मिलता है। लाखों रुपए के इनामात मिलते हैं तबला सरंगी बजाने वालों को। मौलवी साहब भी खड़े होते हैं, नाचने वाले भी, नाचने वालियां भी, फिल्म एक्टर्स भी, और मौलवी साहब भी, इन्हें आगे दाढ़ी पीछे साड़ी, ये मंजर लग रहा है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत अता की है दुनिया के किसी और नजरिया ने अता नहीं फरमाई। पहचानिए अपना मकाम, आपके लिए जो आइडियल किरदार है वो ना देखिए। आजादी चाहिए तो इस्लाम औरत को जितनी आजादी देता है दुनिया का कोई और कानून, दुनिया का कोई और नजरिया नहीं देता। लेकिन मैं कहा करता हूं आजादी के नाम पर आवारगी नहीं मिलेगी। इस्लाम आजादी देता है, आवारगी नहीं देता, और ये आवारगी चाहती है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले मोहरे तस्दीक सख्त की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़िफ़ पर, बीवी की गवाही। अब खादिम की सुनिए, हजरत ज़ैद, आपने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहा, कहिए तो मेरे कहने पर आपको खुद कह देना चाहिए। मुस्लिम हमारे हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, उनमें से जिस किसी का नाम आए आपकी जुबान से बेसाख्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिराज अकीदत पेश होना चाहिए ऊंची आवाज के साथ, ताकि आपके पास बैठे हुए को अगर याद ना आए तो आपको कहता देखकर वो भी कह दे, हजरत ज़ैद जज़ाकुमुल्लाह। बहुत खुशनसीब है ये शख्स, कुरान करीम में सराहत के साथ उनका नाम आया। बचपन में अगवा किए गए। दा केसरट बता सता पेखौर खार की بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ حکیم بابا ہوٹل سر نزدیک پجے کے کیسٹ ہاؤس کی بدناصر خان اوستانہ گل سرا ملاوی گی. اب دیکھیے کبھی کبھی بہت ہی عجیب صورتحال ہوتی ہے. سفر کا آغاز المیہ سے ہوتا ہے اور انجام دیکھیے. آغاز یہ ہوا کہ اغوا کیے گئے, یہاں منڈی میں بکے. انجام یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچ گئے, اور جب خدیجہ کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہوئی تو رحمت للعالمین کے خادم خاص بن گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میرا نوکر نہیں میرا بیٹا ہے. ہاں یہ تمہارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں انہیں بھی انسان سمجھا کرو, ان سے نفرت نہ کیا کرو, وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں. ناراض نہ ہونا. یہ عیسائی کیوں بڑھ گئے, تعداد کیوں بڑھ گئی؟ تم نے غریب لوگوں سے نفرت کی. گلی کوچوں میں یہ اکثر جو صفائی کرنے والے ہیں یہ اکثر عیسائی ہو جاتے ہیں. کیوں؟
کہ ان کو انسان نہیں سمجھا گیا. اور میں کہتا ہوں شیخ میں حیران ہوں کہ جو گندگی پھیلاتے ہیں وہ شرفاء کہلاتے ہیں, معزز, اور جو صفائی کرتے ہیں وہ قابل نفرت سمجھے جاتے ہیں. ان کا جو قسمت دیزا, یہ کون سی کسوٹی ہے؟ گندگی پھیلانے والے معزز, ان کا سوشل سٹیٹس آسمان کو چھو رہا ہے, اور جو صفائی کرتے ہیں وہ قابل نفرت. حالانکہ قابل نفرت تو وہ نہیں چاہیے جو 2-2 کلو گندگی نکالتے ہیں. وہ معزز اور محترم, اور صفائی کرنے والے قابل نفرت. شاہ جی رحمت اللہ علیہ جلندھر میں جلسے پر تشریف لائے, قیام گاہ پہنچے, ایک آدمی ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہنچتے ہی پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگا پرتھی, ہندو. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا تھیلا چارپائی پہ رکھا, فرمانے لگے وضو کرنا ہے, پانی لا دو گے؟ اس نے کہا ابھی لاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پانی لایا, لیکن پانی لایا تو ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر لوٹا اٹھا رکھا تھا. وہ احساس کمتری میں, کمپلیکس فیلنگز میں کپڑے کے ساتھ لوٹا اٹھا رکھا تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم نے کپڑا کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں, آپ مسلمان ہیں, کہیں آپ کا پانی ناپاک نہ ہو جائے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سخت احساس میں آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے کپڑا نوچ کے فرمایا ارے ہندو ہو تو کیا ہوا, انسان تو ہو. تو یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم انسان ہو اور تمہارے ہمارے درمیان میں انسانی رشتہ ہے. وضو خود کرنا چاہیے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو, لیکن آج تم پانی ڈالو گے میں وضو کروں گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اس کو مجبور کیا, وہ پانی ڈال رہا ہے, شاہ صاحب وضو کر رہے ہیں. قصر نماز ادا کی, 2 رکعت فرض پڑے, اتنے میں کھانا آ گیا. شیخ داؤد غزنوی, شیخ لاہوری رحمت اللہ علیہ, تاج الدین انصاری, چودھری افضل حق, یہ بڑے بڑے حضرات جو ہمارے سب پہنچ گئے. وہ پرتھی دور کھڑا ہے, دسترخوان بچھا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آؤ پرتھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. کہاں رہے ہو؟ نہیں آ رہا تھا. شاہ صاحب اٹھے اور اس کے بازو سے پکڑ کر دسترخوان پہ بچھایا. وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا تو لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا. پھر اس سے کہا میں نے جب لقمہ توڑ کے تیرے منہ میں ڈالا ہے تو اب تو بھی لقمہ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے گا. کھانا کھایا گیا, وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی, 5 بچے, بوڑھا باپ اور خود گھر کا گھر چل کے آیا. کہنے لگا مولوی صاحب جو تیرا دھرم ہے مجھے بھی اسی دھرم میں شامل کر دے, اس لیے کہ جو دھرم انسان کو یہ اخلاق دیتا ہے وہ دھرم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نعرے تکبیر. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, آپ اخلاق کے میدان میں مار کھا گئے. ہم نے غریبوں سے نفرت کی, ان کو انسان نہیں سمجھا. 4 پیسے کیا آئے جیب میں کسی کے کہ وہ اپنے آپ کو روح الامین کی برادری سے سمجھتا ہے اور باقی غریبوں کو ابلیس کی اولاد سمجھتا ہے. حضرت صاحب بھی غریبوں سے ہاتھ ملاتے ہیں تو 2 انگلیوں سے. پتا ہونا کہ اس سے ملنے والا کچھ نہیں, اس سے 2 انگلیوں والا ہاتھ. اور جس کی جیب سے وہ جھانک رہے ہو نا سوکھ سوکھ, بلکہ اب تو گرین گرین بلو بلو, اس کے لیے حضرت صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میرا نوکر نہیں, میرا بیٹا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں, سایہ عاطفت میں زید کو اتنا پیار ملا, اتنا سکون ملا کہ ماں بھی بھول گئی, باپ بھی بھول گیا. ادھر غم کا مارا ہوا باپ اپنے بیٹے کی تلاش میں
خاک چھانتا ہوا گلی گلی کریا کریا بستی بستی پھر رہا ہے. اسے بتایا گیا کہ تیرا لخت جگر مکہ میں ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے. وہ مکہ میں پہنچا, بتایا گیا عبداللہ کے یتیم کے ہاں رہتا ہے تیرا لال. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اپنے بیٹے کو معانقہ کیا. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہائی درد رقت اور سوز کے انداز میں کہنے لگا, محمد یہ میرا بیٹا ہے, جب سے یہ میرے گھر سے آیا ہے میرا آنگن مسکراہٹوں کو ترس گیا ہے. اس کی ماں تو رو رو کر آنکھیں دے بیٹھی ہے, اندھی ہو چکی ہے. اس کی بہنیں سارا دن گھر کی چوکھٹ پکڑ کر آنسو کی برسات میں اس کا انتظار کرتی ہیں. اور میرا یہ حال ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہوں, چلتی پھرتی لاش نظر آتا ہوں. آج میں آپ سے اپنے بیٹے کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اسے خریدنے میں جتنی رقم خرچ کی ہے مجھ سے دگنی لے لیجئے, لیکن میرا بیٹا میرے حوالے کر دیجئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بالکل نہیں, ہم رقم لیں گے نہیں, ہم تو رقم دے کر اور تحائف دے کر اپنے زید کو رخصت کریں گے. میں انسانی رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں آیا. میں وصل کرنے آیا ہوں, فصل کرنے نہیں آیا. تم بخوشی لے جا سکتے ہو اپنے فرزند کو, بچھڑا ہوا بیٹا باپ کو مل جائے, بچھڑا ہوا لخت جگر ماں کو مل جائے, بچھڑا ہوا بھائی بہنوں کو مل جائے. اس سے بڑھ کر محمد کے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن زید سے بھی پوچھ لیا جائے, اسے مجبور نہ کیا جائے. اگر وہ بخوشی جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے شکریہ ادا کیا اللہ کے محبوب کا, اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا, لخت جگر اٹھو, تمہیں آزادی مل گئی, تیرے آقا نے تجھے آزاد کر دیا, اور میں تجھے مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں تک پہنچا دوں. حدیث میں چمک رہی ہے زید کی ادا کہ ایک نظر باپ کے چہرے پر اور ایک نظر رحمت عالم کے چہرے پر. کچھ دیر تک نگاہیں جائزہ لیتی رہی, پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی. کہنے لگا, باپ آپ سے تو ملاقات ہو گئی, اگر اللہ نے چاہا تو دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی ماں سے بھی مل لوں گا, بہنوں سے بھی مل لوں گا, ورنہ میرے سلام دیجیے گا میری ماں کو بھی اور بہنوں کو بھی. ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کے دامن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. باپ کے لیے بیٹے کا جواب بڑا ہی اجنبی اور غیر متوقع تھا. کہنے لگا, بیٹا اتنے مانوس ہو گئے غلامی سے کہ آزادی سمجھ میں بھی نہیں آتی. تمہیں آزادی مل گئی ہے, تم پھر بھی غلام رہنا چاہتے ہو. زید نے فرمایا, غلامی تو ہے مگر کس کی؟ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہی تو وہ غلامی ہے جس پر ساری آزادیوں کے مفہوم قربان جائیں. یہ غلامی مجاوروں کو مجاہد بنا دیتی ہے. رحمت عالم کی غلامی کی نسبت ہر جائیوں کو یکجائی بنا دیتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت حلوائیوں کو شیدائی بنا دیتی ہے. یہی تو وہ غلامی ہے جو آستانہ پرستوں کو
خدا پرست بنا دیتی ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. ہزارہ کے روشن ضمیروں، وہ بیوی کی گواہی تھی، یہ خادم کی گواہی ہے. اب پڑوسیوں کی سنیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی بلندیوں پر داعی حق و صداقت کی حیثیت سے اپنی نبوت و رسالت کا پہلا خطبہ ارشاد فرمانے آئے ہیں. چادر ہلا ہلا کر مکہ کی آبادی کو متوجہ کرتے ہیں کہ آؤ، آج میں تم سے فیصلہ کن بات کرنا چاہتا ہوں. ساری مکہ کی آبادی کھچ کھچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئی. جوان بھی آئے، بوڑھے بھی، پڑھے لکھے دانشور بھی آئے، ان پڑھ بھی، خادم بھی آئے، مخدوم بھی، لات و منات، عزا و حبل کی گدیوں پر بیٹھنے والے گدی نشین بھی آئے اور ان کے مریدین بھی. پوری آبادی جمع ہو گئی. ایک اہم گیدرنگ نظر آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی اور متانت کا پیکر بن کر دیکھ رہے ہیں انہیں. ہر شخص سراپا انتظار ہے کہ آج ان لبوں سے کیا نکلتا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا. مکہ والوں، میں نے تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے سماج میں زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں. تم نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے، لڑکپن بھی، تم نے میری جوانی بھی دیکھی ہے، آج کا دن بھی، میری خلوت بھی دیکھی ہے، جلوت بھی، اجتماعی زندگی بھی دیکھی ہے، انفرادی بھی. آج تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں. بلا مبالغہ تبصرہ کرو. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. بتاؤ تم نے مجھے گزشتہ 40 سالہ زندگی کے شب و روز میں سچا پایا ہے یا جھوٹا نا؟ سچا پایا ہے یا اس کے برعکس جھوٹ کی نسبت کسی بھی حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہونے پائے. بہت نازک بارگاہ ہے نا یہ. فرمایا ادبگاہی زیر آسمان از عرش نازک تر. ادبگاہی زیر آسمان از عرش نازک تر. نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس. مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. عبداللہ کے یتیم جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. ہم نے تو آپ کو متعدد بار آزمایا، جب بھی آزمایا ہم نے تو آپ میں سچائی کے سوا کچھ نہ پایا. آپ تو دیانت کا اعلان ہیں، آپ تو شرافت کا برہان ہیں، آپ تو صداقت کی پہچان ہیں. ہم تو آپ کو صادق اور امین کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں. وہ بیوی کی گواہی تھی، پھر خادم کی گواہی سنی آپ نے، اور یہ پڑوسیوں کی گواہی ہے. ہزارہ کے روشن ضمیروں، اعتماد کے دوستوں، مجھے بتاؤ صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ قربانت سنم کی رٹ لگانے والے پتھر کیوں مارنے لگے؟
حبیب کبریا کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ دوستی کا دم بھرنے والے دشمنی پر کیوں تل گئے؟ میلاد کے موقع پر شیرینیاں بانٹنے والے دیگے پکانے والے چراغاں کرنے والے بگڑ کیوں گئے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچا مانتے ہو نا، مجھے امین مانتے ہو نا، میری دیانت کا اعتراف کرتے ہو نا، تو پھر آؤ تمہاری پوری نسل انسانی کی نجات کے لیے آج میں ایک ماٹو نشر کرتا ہوں، سلوگن دیتا ہوں، نعرہ دیتا ہوں، میری آواز میں آواز ملاؤ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، قولوا لا الہ الا اللہ نے جلدی نہ کیا بارش شروع ہو گئی نا، کچھ لوگوں کو خارش تو نہیں شروع ہو گئی، بس یہ نہ ہو بارش تو ہوتی رہتی، اچھی علامت بن گئی۔ میرا عزیز ابھی کہہ رہا تھا نا جی کہ شاہ صاحب آتے ہیں تو بارش آ جاتی، اچھی بات ہے جی۔ ہاں اللہ نے ذرا جلدی نہ کیا کیجیے، لا کا جھاڑو پھرنے دیجیے، ذرا صفائی ہو جائے۔ برتن دھو کے دودھ ڈالتے ہو یا یوں ہی ڈال دیتے ہو؟ اور اگر دھویا نہ جائے برتن، یوں ہی دودھ ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے نا۔ دل کا برتن صاف کرو تو پھر اللہ کی بہار آئے گی۔ سبحان اللہ۔ قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، کوئی نہیں معبود انسانی جبین کے لیے سچا مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، اللہ الغیوب، کوئی نہیں کارساز دستگیر، حاجت روا مشکل کشا۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، وہ جو بیٹھے تھے نہیں آستانہ پرست، ہاں یہ کیا کہنے لگے؟ یہ کیا کہنے لگے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں عزت دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، رزق دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا الا اللہ، مگر اللہ ہی۔ مکہ والوں نے کہا نہیں اللہ بھی، رحمت عالم نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ ہی۔ انہوں نے کہا ہمارے بزرگ بھی، ہم نے کوئی اللہ کے دشمنوں کا دامن تو نہیں پکڑا، یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں۔ حبل سب سے بڑا آستانہ تھا ان کا، حضرت حابیل علیہ السلام کے نام سے منسوب، کہنے لگے یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، بے اختیار نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بھی بہت کچھ دیا ہے، یعنی اختیارات تقسیم کیے بانٹے ہیں، عرش پہ میں ہوں، فرش پہ تم ہو۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ دیر سے آتا ہوں تو ٹھنڈے ہو جاتے ہو، میری یہ آرزو کب پوری ہوگی کہ میں جتنا دیر سے آؤں، جب آؤں تو آپ کو پہلے سے بھی زیادہ گرم جوش پاؤں، نہ معلوم میری یہ آرزو کب پوری ہوگی۔ دوسری قومیں کہاں پہنچ گئی ہیں اور میری یہ قوم ہے۔ آتا ہوں تھوڑا سا جگاتا ہوں، حرارت پیدا ہوتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر ٹھپکی دیتا ہوں، اٹھاتا ہوں، جھنجھوڑتا ہوں، اٹھ بیٹھتے ہیں، پھر بیدار ہوتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود بات تو باہر جو بیٹھے ہیں میرے دوست وہ دور برآمدے میں، ان کی ضرب یہاں لگے میرے ہاں،
انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھیکا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ حقیقی مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، یا اللہ بھی قرآن کریم نے فرمایا یہاب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس پہ مہربان ہو جائے دونوں نعمتیں دیتا ہے، اور نہ دے تو ایک بھی نہیں دیتا، وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، دینے پہ آ جائے تو مرید کو 10 12 بیٹے دے دیتا ہے، اور نہ دے تو پیر صاحب کو ایک لولا لنگڑا بھی نہیں دیتا۔ پنجاب کا ایک سرکاری پیر ہے، بڑی اونچی ٹوپی رکھتا ہے، بڑے بڑے جرنیل اس کے مرید ہیں، اس کے تعویذوں کی قیمت ہے 0 میٹر کرولا جی، مرسیڈیز۔ پوچھ گیا گورا پتر چاہیے ہی کہ کالا، ہاں تو جتنا ڈیمانڈ ہوں ادا قیمت لگتی، اپنا نہ پتر اس میں فیس وہی شان تو بھی سڑکے جا نہ دی ہو تو کبھی کبھی دکھا گا نا اپنے کرشمے، اپنی ندیس میں پتر۔ ایک دن کوئی من چلا مرید آیا، کہنے لگا حضرت صاحب تھوڑی مہربانی نال میرے تے 10 12 ہو گئے، تھوڑا ایک بھی نہیں، یہ وادی میں تانا مار دینے بھی تیرے پیر دی نہ تھی نہ پتر ہے، حضرت کی جواب دیں انہوں نے؟ حضرت صاحب موج چاہ گئے، کہنے لگے پتر بڑے دے معاملات دخل نہیں دینا چاہیے، انہیں کیا جی نہیں دینا چاہیے، پر اج تے دے بیٹھے، کہ جواب تے دے دو، آئندہ محتاط رہو۔ حضرت صاحب کہنے لگے بچے اللہ تعالیٰ سارے جہان نو اولاد دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ دریاؤں میں مچھلیوں کو، صحراؤں میں چیونٹیوں کو، جنگلوں میں درندوں پرندوں کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس نے کہا جی دے رہا۔ وہ اپنی بھی کوئی دھی پتر ہے؟ ان کا کوئی نہیں۔ پھر میرے کو کیوں پوچھنے ہیں بچے؟ پتہ ہی آج چلے بھی تھی، میں تو سمجھا سی بھی تھی انسان ہو تو پتہ ہی آج چلے بھی تھی بندے کے پتر ہی نہیں۔ اولاد عطا کرنے والا کون؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے پرندوں کو کسی مزار پر اولاد مانگنے جا رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے درندوں کو اولاد مانگنے کے لیے مزار پہ جا رہے ہوں۔ ہاں ساری دنیا چاہتی ہے بچھو کو بچے نہ ملے، مزار والے بھی چاہتے ہیں بچھو کو بچے نہ ملے، مل رہے ہیں کہ نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ سانپ کو بچے ملیں؟ ہاتھ اونچا کرو جو چاہتے ہیں سانپ کو بچے ملیں، ایک بھی نہیں ہوگا۔ میں اگر ساری دنیا سے پوچھوں تو یہی جواب ملے گا، نہیں ملنے چاہیے۔ مل رہے ہیں اسے کہ نہیں مل رہے؟ بچھو سانپ کو چھوڑیے، ساری دنیا میں زور لگا لیا مچھر ختم ہو جائے، DDT کے خزانے ختم ہو گئے، مچھر ختم نہیں ہوا۔ برطانیہ والوں نے کہا جی دیکھیے یہاں مچھر نہیں، میں نے کہا یہاں تو ویدر ہی ایسا ہے، موسم اتنی سردی ہے مچھر بیچارہ جی نہیں سکتا، اس کی ماں مر جاتی، اتنی سردی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو میں نے کہا وہاں ساری کسر چوہوں نے نکال دی، 3 کلو کے چوہے ہیں مولانا۔
3 کلو کے چوہے. میں نے کہا یہ گورے بھی کچھ چوہوں کی نسل ہے. نیچے زمین کے اندر سرنگ نکالی, انڈر گراؤنڈ جو چلتی ہے لندن میں وہ ٹرین, زمین کے اندر ایک دنیا آباد ہے. گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ادھر ادھر, یہ اسٹیشن اس طرف وہ اس طرف, یعنی انڈر گراؤنڈ زمین کے نیچے وہ ہے جنکشن ہے. ادھر جا رہی ہیں گاڑی, ادھر جا رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں. اوپر شہر آباد ہے, یہ بھی چوہوں کی اولاد ہے. مچھر نہ صحیح وہاں, لیکن انہوں نے ساری کسر پوری کر دی. میں کراچی سے اسلام آباد فلائٹ نائٹ کوچ ایک آتی ہے رات کے 3 بجے, اس پہ آ رہا تھا. میں نے دیکھا دوران پرواز مچھر گشت کر رہا ہے جہاز کے اندر. میں نے عملے کے ایک آدمی کو بلایا, میں نے کہا تم مچھروں کو بھی ٹکٹ جاری کرتے ہو؟ اس نے کہا جی مچھروں کو ٹکٹ کہاں جاری کرتے ہیں, یہ تو ہمارے کان میں گونج گونج کر پوچھتے ہیں ٹکٹ ہے یا وداؤٹ چل رہے ہیں. یہ تو ہمارا نشاط طرح کے لیے بات تھی. میں نے کہا کم از کم جہاز کے کیبن کو تو مچھروں سے بچاؤ, ڈی ڈی ٹی چھڑکا کرو, کہ سپرے کیا کرو. کہنے لگے مولانا اتنا ڈی ڈی ٹی چھڑکتے ہیں, اتنا سپرے کرتے ہیں کہ ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے, ہماری جان نکلنے لگتی ہے, لیکن یہ کم وقت مرتا ہی نہیں. ڈی ڈی ٹی کو اس طرح ہضم کر جاتا ہے جیسے گیاری کو حلوہ کھا جاتے. یہ بنتا ہے اور مرتا ہی نہیں. ڈی ڈی ٹی سے ہم کیا کریں؟ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے میرے عزیز دوستوں. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سبحان اللہ. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ مکہ والوں نے کہا الہذا جماعتنا تبا لک, جس نے سب سے زیادہ حضور کی ولادت پہ چراغ جلائے تھے, سب سے زیادہ جس نے مٹھائیاں کھائیں کھلائیں شیرینیاں تقسیم کی تھیں, مسٹر ابو لہب, وہی کہتا ہے تبا لک الہذا جماعتنا, کیا تو نے ہمیں سے یہ جمع کیا؟ بڑا سنگین جملہ کہا اس نے ظالم. محسن انسانیت, پیکر شرافت, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ زہریلا جملہ سن کر صبر کر لیا, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور خدا نے نقد جواب دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جیدها حبل من مسد. اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا. یاد رکھنا, آج جب آپ کے روشن ضمیر و ہزارہ کے غیور مسلمانوں, میلاد کی خوشی میں حلوے کھانا کھلانا بڑا آسان ہے, لیکن رحمت عالم کے موقف کو نبھانا یہ بہت مشکل ہے. حلوائی بننا بڑا آسان ہے, صدیق عمر عثمان و علی. شہدائی بننا بہت مشکل ہے. یہاں بھی بڑی آسانی کے ساتھ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے. عشق جی, ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے تھے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا. 12 وفات کہا جاتا ہے اس کو. 12 یاد ہے تمہیں یہ ٹائٹل؟ 12 وفات. مدینہ کے دو دیوار سے آہیں سنائی دیتی ہیں. فاروق اعظم زار و قطار اشک بار ہیں. ابو ہریرہ رو رہے ہیں. صدیق اکبر غمزدہ ہیں. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے غم کا تو یہ عالم ہے. فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا, صبت علی مصائب لو انہا, صبت علی الایام سرن لیالیا.
میرے والد کی موت نے جو میرے دل پر صدمے ڈھائے ہیں، اگر چمکتے ہوئے سورج پر ان صدموں میں سے کچھ حصہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، سورج بھی سیاہ ہو جائے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں بھی آنسو، 12 ربیع الاول کو صدیق اکبر کی آنکھوں میں بھی آنسو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ مدینہ کا بچہ بچہ اشکبار ہے، اور یہاں 12 ربیع الاول کو جشن، اونٹ کے گلے میں بھی ہار، ریڑی پہ بھی ہار، ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار، پتہ نہیں چلتا ان میں سے سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہزارہ کے روشن ضمیر ہو، یہ ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیظ و غضب کا اظہار کیا، قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نظر آتے ہیں، صفا کی بلندیوں پر تنہا نظر آتے ہیں، لیکن عزیز دوستو تنہا کھڑا ہے میرا آقا، اس تنہا کے لیے اکیلا نظر آتا ہے محمد، اس اکیلے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے معبود ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، سارے رشتے توڑ دوں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، یہ ستائیں گے تو وطن چھوڑ کر چلا جاؤں گا، رضاکاروں کی مظلومیت کے دلدوز مناظر دیکھ کر بھی صبر کر لوں گا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، لیکن تجھ سے وفا کا عہد کیا ہے خوب نبھاؤں گا۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے میرا، کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، تنہا تیری توحید کا پرچم اونچا ہی رکھوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو نے میرے لیے تنہائی برداشت کی، رب کے لیے سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو میں بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا میرے محبوب، تنہا تو بس میں ہی اچھا لگتا ہوں، اکیلا تو بس میں ہی اچھا لگتا ہوں، میری نبھ سکتی ہے سب کے بغیر، میرے سوا کوئی اور تنہائی کا سفر کیسے کرے، عرش پہ میں تیرا نگران ہوں، فرش پہ ابو بکر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں، فاروق کو تیرا شہدائی بناتا ہوں، عثمان کو تیرا غلام بناتا ہوں، علی کو تیرا سپاہی بناتا ہوں، سلمان کو بھیج رہا ہوں، بلال آ رہا ہے، طلحہ و زبیر آ رہے ہیں، خالد بن ولید آئے گا، عمرو ابن عاص آئے گا، ابو ہریرہ ابن مسعود ابن عوف آئیں گے، جہاں تیرا پسینہ گرے گا یہ خون بہائیں گے، تیرے اشاروں پر جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ انبیاء میں کوئی تیری نبوی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو جماعتوں میں کوئی تیری جماعت کی رفعت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ جس دھرتی پہ چلیں گے میں اس دھرتی کی قسمیں عرش پہ کھاؤں گا، یہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں عرش پہ کھاؤں گا، یہ تیری نبوت کے عینی گواہ بنیں گے، یہ تیرے موقف کے عینی گواہ بنیں گے، تیرے صحابہ میرا لشکر کہلائیں گے، میں ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ بنوں گا، تجھے کیوں تنہا چھوڑوں گا میرے محبوب۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے جو مثال پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ، دنیا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی ایک بھی تمہارے ساتھ نہ چلے، لیکن اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ، انشاءاللہ وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آج ہم مسائل کے گرداب میں الجھے ہوئے ہیں، ہر صبح ایک نیا اضطراب لے کر طلوع ہوتی ہے، دھماکے ہیں، نفرتیں ہیں، جیت افلاس ہے، رشوت ہے، ڈاکے ہیں، اغوا ہیں، اور سب سے بڑا حادثہ جو اس سرزمین پہ ہوا وہ یہ ہے کہ دلوں میں اتنے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں
کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ فاصلے کیسے اور کب ختم ہو. جنوبی ایشیا کا وہ مسلمان، بر صغیر کا وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پہچان سے پہچانا جاتا ہے، جس کی پہچان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی. آج وہ بلوچ کہلانا، پٹھان کہلانا، پنجابی کہلانا، سندھی کہلانا اور مہاجر کہلانا قابل فخر سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات ختم. مسند اقتدار پر بیٹھنے والے حضرات 90 دن کی لاٹھی سے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں. 90 دن. پہلے 90 دن 11 سال تھے، اب یہ 90 دن ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا جی. اور یہ یاد رکھیے گا میری پیشین گوئی، یہ 90 دن کی طویل ہوں گے. اگر یہ طویل نہ ہو تو پھر جب ملاقات ہو آپ کہہ دیجیے گا شاہ صاحب آپ کا تجزیہ غلط. یہ 90 دن بھی طویل ہوں گے، سمجھے آپ نہیں؟ اس لیے کہ کرایہ کے مولوی ان کو ملے ہوئے ہیں. دربار اکبری کی بقایا جات، اکبر دین الہی بنا رہا تھا نا، بڑے بڑے جبا پوش اس کے بارے بیٹھتے تھے اور ظاہر نہیں تھے کم وقت، اتنے بڑے فاضل تھے وہ. ابو الفضل فیضی پوچھیے علماء کرام سے، غیر منقوط حروف پر مشتمل انہوں نے تفسیر لکھی ہے صلاۃ والالہام، نقطے والا حرف ایک بھی نہیں آنے دیا، اتنی موٹی تفسیر. غیر منقوط حروف پر مشتمل، الف ہا کاف میم دال را لام، اس ان حروف پر مشتمل پورے قرآن کی تفسیر لکھ ماری. نام صلاۃ والالہام، نام میں بھی کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے. سین واو الف تا عین الف لام ہا دو چشمی الف میم، صلاۃ والالہام یہ اس کا نام. اتنے بڑے فاضل لیکن اتنے بڑے بے ضمیر کہ جب اکبر کہتا تھا میرے خیال میں مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے، نام کا فرق ہے، روح تو ایک ہی ہے. مسجد میں اللہ پکارا جاتا ہے، وہاں رام پکارا جاتا ہے، تو اللہ اور رام میں کیا فرق ہے؟ کیوں مولوی صاحب؟ یہ بے ضمیر کہتے تھے بے شک کوئی فرق نہیں صاحب. وہ کہتا تھا میرے خیال میں دودھ اور شراب میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بے ضمیر کہتے تھے بے شک کوئی فرق نہیں صاحب. وہ کہتا تھا مسلمان لڑکی ہندو کے گھر میں بیوی بن کر رہ سکتی ہے، اگر وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. کیوں علامہ صاحب یہ توند پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے بے شک رہ سکتی ہے صاحب. وہ کہتا تھا السلام علیکم کا سلسلہ ختم. یہ جبہ پوش مولویوں کی بے زمین ملاؤں کی قطار جب آتی تھی اس کے سامنے دربار میں تو کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر اللہ. اور اس ظالم نے کہا میرے خیال میں تعظیماً میرے سامنے جھکنا جائز ہونا چاہیے. کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ یہ کہتے تھے بے شک جی جھکنا کیا چاہیے، پہلے ہم جھکیں. جھک کے آتے تھے. اللہ نے ایک روشن ضمیر کو توفیق عطا فرمائی جس نے اس اندھیری رات میں سچائی کا چراغ روشن کیا. ہاں تیز و تند لیکن چراغ اپنے جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے، کہنے لگے سارا جہان تیرے آگے جھک جائے لیکن میں نہیں جھکوں گا. یہ سر اس کے آگے خلوص کے ساتھ جھکا ہے، تک سکتا ہے، اس کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا. دیوار زندہ ڈال دیا گیا انہیں. ایک دن اپنے درباریوں میں بیٹھ کر کہنے لگا ایک مولوی کو اگر ہم نہ جھکا سکے تو تاریخ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. ہمارا یہ جاہ و جلال، ہمارا یہ تنتنا، ہمارا یہ دبدبا کس کام کا؟ ہم ایک ملا کو جھکا سکیں؟ کوئی ایسی تجویز دو کہ ہم اس کو جھکنے پر مجبور کر دیں.
दरबारियों ने कहा जी अभी अभी एक तजवीज उतरी है। उसने कहा कौन सी? कहने लगे आप अपने दरबार में दीवार बनाइए, उसमें निचले हिस्से में खिड़की लगाइए, मुजद्दिद को यहां बुलाइए अपने दरबार में, उस खिड़की से गुजरेगा तो सर झुका के गुजरेगा, फतवा हम तैयार करके बैठे होंगे, जो इतना झुकेगा हम फतवा दे देंगे, सजदा हो गया। इनके फतवे कर सकते होते हैं। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा शाबाश तुमने हक के नमक अदा कर दिया। फौरन दीवार बनाई गई, उसमें विंडो बनाई गई, मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह जंजीरों की झलकार में लाए गए। जब दीवार के सामने आए, विंडो देखा, सारा प्लान समझ में आ गया, सारा मंसूबा समझ में आ गया। बैठकर सर झुकाने के बजाय दोनों पांव पहले दीवार में, फिर सर ऊंचा करके निकल कर खड़े हो गए। फरमाने लगे ये उसके आगे झुकने के लिए है, तू बोलो बरात का मुजस्मा इसी काबिल है कि तुझे पांव का शीशा दिखाऊं, इस आईने में अपनी तस्वीर देख। ये लोग बहुत थोड़े होते हैं तादाद में। हक कहना और दुख सहना हर एक के बस की बात नहीं है। 5 स्टार होटलों में, हालीवे इन और इस्लामाबाद होटल के एयर कंडीशन कमरों में भुने हुए बटेर खा मौलवी पले हुए चमकते हैं कमबख्तों के चेहरे। लोग कहते हैं रूहानियत चमक रही है, मैंने कहा लानत चमक रही है। ये चेहरे का चमकना रूहानियत है। एक जाहिर आदमी मेरे साथ जा रहा था लंदन के सदर में, कहने लगा कि तुम मेरे हजरत साहब का क्या मैंने कोई ना, कह लगे चेहरा बड़ा लश्का मार दस। मैं चेहरा लश्का मारने का मतलब एक नहीं भी हजरत साहब वलीउल्लाह भी बन गए, बिहार का चेहरा लश्का नहीं मार दस। हाँ जी, हर्षे का क्या काम था, लेकिन इतना हकीम था कि फर्श पे चलता था तो जूतों की आवाज जन्नत तक पहुंचती। वो न माना, मैंने बड़े दलाल दिए, माना नहीं। हम हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे वहां लंदन में, तो काउंटर जो इमिग्रेशन काउंटर है वहां जहन्नम जा, ये तो कोई बात नहीं हुई जी। लश्कर मिला हुआ है, वो कहते हैं जी आ गया इस्लाम। लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं आपको, कोई खुश हो या नाराज, डॉक्टर ही बीमार का इलाज करेगा, इंजीनियर नहीं। इंजीनियर ही इमारत बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, डॉक्टर नहीं। इस्लामी कानून के निफाज के लिए उसी वक्त पुरखुलूस कोशिश होंगी जब इस मसनद पर कोई खुद कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला और रसूलुल्लाह का गुलाम बैठा होगा। ये सुबह उठकर सबसे पहला काम यही करता है, रगड़ बैठता है, हजाम को बुलाकर कहता है अच्छी तरह से सफाया कर दे इसका। फिर वहां से फिल्म स्टार बुलाकर उन्हें दर्शन दिए जाते हैं और सलाम माशाअल्लाह। लेकिन हम और आप, हमें क्या करना चाहिए? मेरे अजीज दोस्तों, हमारा किरदार इस सिलसिले में यह होना चाहिए कि अल्लाह से किया हुआ वादा हम पूरा करें। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, उनके उसवे हसना के हवाले से हम अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करें। ही में भी की मिलावट न होने दें, तौहीद का परचम ऊंचा रखें। कोई हमारा साथ दे या न दे, कोई हमारी मुआफ़क़त में आए या न आए, सारा जहान मुखालिफ हो जाए, लेकिन तौहीद का परचम ऊंचा रखा जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको रुसवा नहीं होने देगा। मैं मिसाल पेश किया करता हूं, कुरान करीम ने एक तज्जिया किया है, फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फकफ़रत बिअनूमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। उस बस्ती की मिसाल याद करो जिसके रहने वाले हमसे वफा करते थे, हम उनकी वफाओं की जज़ा दिया करते थे। चारों तरफ से रिज़्क़ खिंच खिंच के आता था, अमन था, सुकून था, आपस में प्यार और मोहब्बत थी। उनकी मिट्टी भी सोना बन जाती थी, वो पत्थरों को छूते थे तो सोना बन जाता था।
پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ان کی بدنصیبی کا دور آیا، انہوں نے غداری کی راہ اختیار کی، ہم سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے بھی انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مٹی کو چھوتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، پھر سونے کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو مٹی بن جاتا تھا۔ پہلے ان میں محبت تھی، اتحاد تھا، پھر نفرت آ گئی، انشقاق و انفراق آ گیا۔ پہلے مل کر رہتے تھے، پھر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ پہلے پرامن زندگی گزارتے تھے، پھر خوف آ گیا، دھماکے ہونے لگے۔ الہ العالمین اتنی بڑی سزا کیوں؟ فرمایا بما کانوا یصنعون، جو بویا وہی کاٹا۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو بوئیں اور گندم کاٹیں، جو کاٹیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں اللہ جب آپ کو لے جائے تو میری یہ بات یاد رکھنا، آپ چلے جائیے گا جدہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ تک، اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو باقی مقامات بھی دیکھیے گا، کہیں آپ کو جھنڈی نہیں ملے گی، کہیں آپ کو آستانہ نہیں ملے گا، کہیں آپ کو مجاور نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں تو بس دو مرکز ہیں، مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور مدینہ میں رحمت عالم کا در ہے۔ انہیں جب بھوک لگتی ہے تو ملتزم سے لپٹ کر اللہ سے رزق مانگ لیتے ہیں، اور جب پیاسے ہوتے ہیں تو سبز گنبد کا نظارہ کر کے دل کی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کسی کا محتاج ہی نہیں بنایا۔ ان کی مٹی سونا بن رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے منصوبے پڑے ہوئے ہیں کہ سرمایہ نہیں، اور ان کا سرمایہ پڑا ہوا ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ آج بھی پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر ہیں، اگر ان کے ریال کا ہماری قومی معیشت کو ذرا تھوڑی سی سپورٹ نہ پہنچے تو نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہو جائے۔ اور ہیں اتنے بڑے نمک حلال وہ کھاتے وہی ہیں اور پھر گالیاں بھی انہیں کو دیتے۔ اب بھی انہوں نے کچھ حلوائی وہاں پکڑے، اقامے لے رکھے تھے، انہوں نے اقامے لے رکھے تھے، چن چن کر انہوں نے نکالا ان سب کو۔ میں نے کہا اللہ ان پر مہربانی اسی لیے ہے کہ شرک و بدعت کے ساتھ وہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ انسانی نقطہ نظر سے ان میں کمزوریاں ہیں، بے شک میں مانتا ہوں، انسانی نقطہ نظر سے ان میں خطائیں بھی ہیں، لیکن شرک و بدعت کے دشمن ہیں بے شک۔ اور یہاں کے حلوائی مطالبہ کر رہے ہیں کھلا شہر قرار دیا جائے مکہ مکرمہ کو بھی اور مدینہ طیبہ کو بھی، تاکہ وہاں طبلہ سرنگی کی دھنوں میں قوالیاں ہوں۔ دھمکی دی جا رہی ہے، ایک پڑوسی ملک کی طرف سے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ ایمان کی حد تک ہمارے سامنے وہ حقیقت ہے کہ اگر ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس کا بھرکس نکال دیا۔ آج بھی اگر کوئی ابرہہ کے راستے پہ چلے گا تو وہ پرندے آج بھی کھڑے ہوئے، اللہ کی شان دیکھیے۔ مینا میں عرفات اور مینا کے درمیان وہ جگہ جہاں پر ابرہہ کے ہاتھیوں پر ابابیلوں نے اٹیک کیا تھا، اس وادی سے جہاں سے جلدی گزر جانے کا حکم ہوتا ہے حجاج کو، مزدلفہ سے آتے ہوئے مینا کی طرف اس مقام سے جلدی سے گزر جانے کا حکم ہے۔ اس مقام پر اس وادی میں آج تک ابابیلوں کا آنا جانا جاری ہے۔ خاص اس ٹائم پر تو اتنے بڑی تعداد میں ابابیل آ جاتے کہ آسمان نظر نہیں آتا۔ میں جب عمرے پہ وہاں جاتا ہوں تو اس ٹائم پر ضرور جاتا ہوں، وہاں دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس قدر ابابیل جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان نظر نہیں آتا۔ نسلم بعد نسلم ہزاروں سال گزر گئے، وہ پرندے چلے آ رہے ہیں۔ فطرت کی طرف سے اشارہ ہے انسانوں کو، اللہ تمہارے تعاون کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی ابرہہ کا کردار اختیار کرے گا، تم گھروں میں بیٹھے رہو گے تو اللہ کا لشکر آج بھی موجود ہے اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ انسانیت کی نجات کے لیے بہترین شاہراہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عملاً اس پر چلنے اور اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، جنہوں نے بگڑے ہوئے موسم میں بھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے۔ جی ہاں، یہ عجیب بات پوچھی گئی،
جزاکم اللہ آپ نے یاد دلا دیا. اسلم قریشی کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں اس سلسلے میں میرا ایک بیان غالباً آج کے اخبارات میں بھی آیا ہے پشاور سے. بات یہ ہے کہ اسلم قریشی نے ایم احمد قادیانی پر اس وقت حملہ کیا تھا جب ان کو ایڈھاک پیریڈ کے لیے یحییٰ خان ملعون پاکستان کا صدر بنا کر ملک سے باہر چلا گیا تھا. اس نے ایمانی جذبے سے مغلوب ہو کر بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کسی کو بتائے اپنے جذبہ ایمان سے مغلوب ہو کر اس پر حملہ کیا. وہ مرا نہیں، زخمی تو ہوا لیکن اس کا علاج ہوا اور وہ بچ گیا. پھر تحریک چلی اور بھٹو دور میں اسلم قریشی کو رہائی مل گئی. دیکھیے ناراضیوں میں جہاں تک کمزوریوں کا تعلق ہے مجھے نہیں پتا. میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس دور کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک چلائی تھی اور مارے کھائی تھی. ایوب خان غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو بھی سمجھاتے ہیں. دینی رشتے سے بھی ملکی تعلق کی بنیاد پر بھی ہم وطن کی حیثیت سے بھی اگر کوئی آپ کا دوست گڑھے کی طرف جا رہا ہو تو دوستی یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اور چپ رہیں، بلکہ دوستی یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں آپ جس رخ پہ جا رہے ہیں یہ ہلاکت کا انجام ہوگا، سلامتی کا نہیں. ہم ہمیشہ یہی کردار ادا کرتے ہیں، خوشامد کر کے مفادات کھڑے نہیں کرتے، نہ پلاٹ لیتے ہیں، نہ ہمیں کونسل کی ممبریاں چاہیے اور نہ ہم حج وقت میں جانے کا جنون رکھتے ہیں. ہمارا ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے کہ ہم سچی بات اپنے دوستوں کو اپنے ہم وطنوں کو کہہ دیا کرتے ہیں. آپ سمجھے؟ لیکن اس کے دور میں یہ باتیں ہوئی جو تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ پوری قوم نے جب یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے تو اس نے یہ مطالبہ مان لیا. اسمبلی نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت پر ایمان لانے والے اس کا فالو کرنے والے ملت اسلامیہ سے نہیں ہیں. اسی طرح اسلم قریشی کو بھی آزادی مل گئی. لیکن جب اس کو آزادی ملی تو یہ اس کے پیچھے پڑ گئے. اغوا ہونے سے 7 روز پہلے سیالکوٹ میں مل گیا. اسلم قریشی نے مجھے اس موقع پر ملاقات میں بتایا کہ قادیانی میرے پیچھے سائے کی طرح منڈلا رہے ہیں اور میں کچھ نہیں سمجھتا کہ کسی وقت کیا ہو جائے. 7 دن کے بعد وہ اغوا ہو گیا. آج جو کہانی اخبارات میں شائع ہوئی ہے کل وہ ایسی کہانی ہے کہ جیسے کسی قادیانی پڑھے لکھے مرزائی نے وہ ساری سٹوری بنا کر اس کے نام سے منسوخ کر دی اور اخبارات میں شائع کر دی. وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا مولد ہے. اگر وہ واپس آتا ہے تو اسے سیدھا مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں آنا چاہیے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے لیے اتنی بڑی تحریک چڑھائی گئی. وہ نہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں آتا ہے نہ کسی اور عالم سے رابطہ قائم کرتا ہے بلکہ سیدھا وہاں پہنچتا ہے. ہمیں اس ساری کہانی میں تصنع معلوم ہوتا ہے، ڈرامہ معلوم ہوتا ہے اور اس تحریک کے اثرات کو ثبوتاج کرنے کے لیے قادیانیوں کو تحفظ اور ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ساری کہانی من گھڑت معلوم ہوتی ہے. اس وقت تک حقیقی صورتحال واضح نہیں ہوگی جب تک براہ راست ہم اس سے معلومات حاصل نہیں کریں گے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص کٹھالی میں اس کو ڈھال کر اس کی ایسی برین واشنگ کی گئی کہ اگر وہ ایسی باتیں کہتا بھی ہے تو حواس اس کے درست معلوم نہیں ہوتی. دونوں پرچیوں میں یہی بات لکھی. یہ ساری باتیں ایسی ہیں، ساری باتیں ایسی ہیں. ایران کے محاذ پر لڑنے والے جو ہیں وہ 3-4 مہینوں سے زیادہ نہیں چلتے اڑ جاتے. یہ 5 سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. 5 سال تک یہ محاذ پر رہا اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. اور بغیر پاسپورٹ کے وہاں پہنچ گیا یہ اور اس کو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس نیشنل تھی کہاں کی ہے، تم کون ہو، ایسے ہی انہوں نے بھرتی کر لیا. بس اس دور میں یہ باتیں نہیں چلتی. یہ دور بہت آگے جا چکا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟
بہرحال آنے والا وقت ساری صورتحال واضح کر دے گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں حقیقی صورتحال ہم قریب سامنے آ جائے گی. ہم اس ضمن میں جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ ہم انشاءاللہ پورا کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے اس سے براہ راست رابطہ قائم کریں، اور جو اس کی ذہنی اس وقت صورت ہے اس کا ذہنی توازن کیا ہے وہ ہم معلوم کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم قوم کو بتائیں گے. اللہ تعالی اس ادارے کو، جس ادارے کے زیر اہتمام ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اپنے فضل و کرم سے کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آپ تمام حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں حضرت قاضی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، یہاں کے دوسرے بزرگ میرے بھائی جن کی شفقت اور محبت کے نتیجے میں یہ ملاقات ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ آپ حضرات جو اتنے دور دراز سے یہاں چل کر تشریف لائے ہیں. میں تو آج سوچ رہا تھا کہ بارش 2 دن سے ہو رہی ہے اور جلسہ شروع ہونے تک بارش تھی، تو آج تو بہت ہی کم ساتھی آ سکیں گے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پشاور میں ہمارے کچھ نوجوانوں نے یہ عثمانیہ لائبریری کے نام سے ایک لائبریری کا آغاز کیا ہے، جس میں کیسٹوں اور تقاریر کو نئی نسل تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ جو حضرات چاہیں اس سے رابطہ قائم کریں. اس میں آپ کو انشاءاللہ بالخصوص میری اندرون اور بیرون ملک کیسٹیں بہت ساری انہوں نے جمع کی ہیں، وہ دعا کریں. میری جماعت کے سلسلے میں کچھ حضرات تعاون کیا کرتے ہیں. آپ اس وقت بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ تعاون کر سکیں میری تحریک کے سلسلے میں؟ آپ اس پوزیشن میں ہیں؟ تو اگر ہیں تو آپ حضرات کو جس طرح کہ میں پہلے متوجہ کرتا ہوں، آج بھی دعوت دیتا ہوں. کچھ ہنگامی تقاضے ہیں ہمارے، اس سلسلے میں ہمیں کچھ لٹریچر محرم الحرام تک لانا ہے. جو حضرات اس قابل ہوں اللہ جن کو توفیق دے وہ میری تحریک کے سلسلے میں، مجلس کے سلسلے میں تعاون پیش فرمائیں اور اپنی دوستی کا حق ادا فرمائیں، تاکہ ہم سب مل جل کر اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی دستگیری فرما بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما انہیں سرخ و سفید سامراج کی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما افغانستان کے مسلمانوں کو اے اللہ نظریاتی منزل عطا فرما انہیں بھی جبر و استبداد کی کالی رات سے نجات عطا فرما غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے جان مال آن کی حفاظت فرما پاکستان کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ قرآن و سنت پر مبنی آئین دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما الہ العالمین ہمیں ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما دینی مراکز دینی مشاغل دینی مدارس کو ترقی اور فروغ عطا فرما سراج العلوم کو بھی جس کے تبلیغی پلیٹ فارم پر ہم اور آپ جمع ہیں الہ العالمین منتظمین کو معلمین کو متعلمین کو معاونین کو سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کی توقعات سے زیادہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما حضرت قاضی صاحب کے اخلاص میں علم و عمل میں اے اللہ برکت عطا فرما ان کی کوششوں سے یہاں حق و صداقت کی جو روشنی پھیل رہی ہے الہ العالمین اسے قبول فرما ان کے بچوں کو بھی ان کا صحیح وارث اور جانشین بنا ان کی دعاؤں کا حقیقی مصداق بنا اے اللہ ہم سب کی تمنا اور آرزوئیں پوری فرما اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔